یعنی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی. اس میں دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس بات کی تحریک دلانا کہ وہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر گزاریں. یعنی یہ آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں. یہ نہیں کہ جو دورہ قرآن آپ نے پچھلی دفعہ کرایا تھا بس مشینی انداز میں وہی پھر جا کے انہی لوگوں کے آگے بیٹھ جائیں، وہ بھی سو رہے ہیں اور آپ بھی تھکے ماندے نظر آئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے پلاننگ کیا ہوگی؟ رمضان میں دعویٰ کا کام یا تو آپ اکیلے کریں گے یا ٹیم کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے تنہا یہ کام کرنا ہے تو اس کی منصوبہ بندی آپ کو خود ہی کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ علاقوں میں صرف آپ ایک اکیلے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کوئی مددگار نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کام کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کریں. امرہم شورا بینہم. اکیلے سے پالیسیز بنا کے دوسروں پہ مسلط نہ کریں. جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے ان کو شریک مشورہ کریں، کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے اور زیادہ بہتر صورتحال سامنے آتی ہے. ایک دماغ ایک ہی ہوتا ہے لیکن 10 دماغوں کا اشتراک جو ہے یا 5 دماغوں کا اشتراک جو ہے وہ کاموں کو بہت بہترین بنا دیتا ہے. اس پالیسی کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو دین کو بہت ترقی ہوگی. کئی دفعہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کام ہم خود ہی کر لیں. نہیں، جب دوسروں کو آپ اس میں شریک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے صرف شوق دلانے پر بھی ان سب کی کوشش کا اجر آپ کو مل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ واعف عنہم وشاورہم فی الامر. غلطی کے باوجود ان کو درگزر کیجئے اور انہی سے مشورہ کیجئے. تو ہم بھی دوسروں کی کمی کوتاہی کو بھول کر انہی لوگوں کے ساتھ پھر مل کر اپنے کام کو بہتر طور پر پلان کریں. رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے کر لیں. اب جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے آپ اپنے وقت اور ضرورت کے لحاظ سے رمضان کے نصاب میں سے مختلف مضامین کا انتخاب کر لیں. یہ آخر میں اس کی تھوڑی سی لسٹ ملے گی آپ کو. برانچز میں جہاں وقت کم ہوتا ہے وہاں ریگولر کلاس کا دورانیہ کم کر کے ساتھ میں رمضان پروگرام کے نصاب میں سے کوئی پروگرام منتخب کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے، یا صرف رمضان پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ اپنی اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. رمضان میں جتنے دن عید کی چھٹیاں کرنی ہیں اتنے دن پہلے رمضان پروگرام شروع کر لیں. اگر کوشش کریں کہ لوگوں کو 1-2 دن پہلے بلا لیں تاکہ آخر میں پھر بہت رش نہ پڑے. ذیل میں رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کا ایک خاکہ دیا جا رہا ہے. اس کے مطابق آپ اپنا پروگرام طے کر سکتی ہیں، یا اگر آپ کے پاس اور آئیڈیاز ہوں تو آپ اپنی منصوبہ بندی خود اس کے مطابق کر سکتی ہیں. ہماری طرف سے آپ باؤنڈ نہیں کہ آپ ضروری یہی کریں، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اچھے تجربے سے ہم کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں. نمبر 1، رمضان پروگرام کے مقاصد طے کریں کہ آپ کیا ایم لے کے چلے ہیں. نمبر 2، پروگرام شروع اور ختم کرنے کی تاریخ لکھیں. نمبر 3، فیلڈ اپنا مقرر کریں. برانچ میں کام کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے، اسکول میں کرنا ہے، کالج کرنا ہے، ہاسپٹل کرنا ہے، کسی جیل میں جانا ہے، لوگوں کو بتانے، کچی بستی وغیرہ، یا کوئی بھی سیکٹر جس میں آپ کو دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے لیے نشان لگا لیں کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے. یہ صرف ذہن کو یکسو کرنے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ پلاننگ تو کچھ نہ کچھ آپ کی ہوگی ہی. پھر نصاب کی منصوبہ بندی کہ آپ کیا مضمون پڑھائیں گے، اس کا وقت کتنا ہوگا، اس میں مواد کیا ہوگا، امدادی اشیاء کیا ہوں گی. مثلاً آپ نے اگر تفسیر کے ساتھ کچھ اور ریلیونٹ چیزیں بتانی ہیں تو وہ پہلے سے تیار کی ہوئی ہوں. طریقہ کار کیا ہوگا، ٹیچر کون ہوگا، یعنی جیسے ایک جگہ پر اگر زیادہ تو ہینڈ آؤٹس تیار ہوئے یا نہیں اور اس میں کیا لکھنا ہے. پھر انتظامات میں بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی، بچوں والی خواتین کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی، جوتے رکھنے کی جگہ کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اس آس پاس کے سارے ماحول کے متعلق بھی، کیونکہ کوئی بھی تربیت کا پروگرام اس وقت تک بہتر نہیں ہوتا جب تک کہ ماحول کو بھی صحیح طور پر وہ نہ کیا جائے. پھر تشہیر کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. پلاننگ کے بعد اس کی تشہیر کریں کہ اس کو ایڈورٹائز کریں. بعض اوقات آپ کے ساتھ والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. مثلا اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں تو اگر ڈاکٹرز میں کرنا ہے یا نرسز میں کرنا ہے یا اس سے چھوٹے عملے میں کرنا ہے تو میک شور کریں کہ ان سب ریلیونٹ لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ کا فرض ادا ہو جائے. اور تشہیر میں بھی آپ حکمت عملی سے کام لیں. ضروری نہیں بڑے بڑے پوسٹر چھاپ کے آپ ہر ایک کو دیں. آپ 1-to-1 بیس پر بھی زبانی بھی چھوٹی سی سلپ کے ذریعے کوئی بھی جو مناسب جہاں سوٹیبل طریقہ ہو اس کے مطابق آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیاری اور انتظامات ہیں. اگر ایک شخص پورے پروگرام کا انچارج ہو، وہ مختلف لوگوں کی مختلف کاموں کی ڈیوٹی کا پہلے سے تعین کریں. لوگوں کی متوقع تعداد کے لحاظ سے بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے. یہ نہ کہ لوگ آ جائیں اور وہ کارپیٹ ادھر سے کھینچ کے لا رہے ہیں، ادھر بچھا رہے ہیں، کرسی لا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک اندازہ کر کے اس کے مطابق پہلے سے ہی اگر رینٹ پہ لینی ہے یا کسی کے گھر سے ادھاری لانی ہے یا کچھ بھی کرنی ہے، مطلب چادریں یا کارپیٹ یا کچھ، تو وہ بھی پہلے سے ہی سوچ رکھیں. کیونکہ عین وقت پہ کرنے سے عبادت میں خلل آتا ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو مایوس ہو کے گھر ہی چلے جاتے ہیں.
پھر اسی طرح تمام جگہوں کی نشاندہی چارٹ یا لیبلز کے ذریعے کریں، اور کوئی شخص اس ڈیوٹی پر ہو کہ یعنی اگر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ فلاں جگہ پر دورہ قرآن ہے، لوگ اس کے پاس آ کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں تو باہر کوئی چھوٹا سا بینر یا پلے کارڈ یا کوئی بھی چیز ایسی لگا دیں کہ جس سے لوگوں کو آنے میں آسانی ہو۔ اگر زیادہ تعداد میں لوگ متوقع ہوں تو ہال بڑا ہو تو ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھیں۔ کیسٹ کلاس کرنی ہو تو بجلی جانے کی صورت میں سیل یا بیٹری کا انتظام بھی پہلے سے کر کے رکھیں، یہ نہ ہو کہ اوہ بجلی چلی گئی، چلے پھر آج چھٹی کر لیتے ہیں، کل 2 سپارے کریں گے، کیونکہ ایک دن میں 2 کرنے سے یہی ہے کہ جیسے ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور دوسرے وقت میں 2 کھانے کھائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے پڑھانے میں بھی ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ رمضان پروگرام کے دوران جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی پہلے ایک فہرست بنا لیں، انتظام کریں، مثلا کلاس اور سٹال کے لیے درکار اشیاء، کیونکہ الحمدللہ اس دفعہ کراچی میں نے جہاں جہاں درس کیے ساتھ ساتھ سٹال رکھے، اور اس سے بہت زیادہ تیزی آئی ہے ہماری کیسٹس کے نکلنے میں۔ اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی تھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں کوئی آئے گا سٹال پر، لیکن الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات وہاں سے کیسٹس نکلی ہیں۔ تو ہم بعض اوقات ایسٹیمیٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے کوئی کارڈ لے گا یا نہیں، لیکن ہمیں اویلیبل رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ درس دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، اچھا نظر کی دعا بتا دیں، قرضے کی دعا بتا دیں، میت کی دعا بتا دیں، فلانی بتا دیں۔ وہ چیزیں اگر پہلے سے چاہے فوٹو کاپیاں رکھ لیں، کارڈ رکھ لیں، کچھ رکھ لیں، لیکن کسی ایک اپنی شاگرد یا کوئی جاننے والی دوست بہن رشتہ دار کو مقرر کر لیں ان چیزوں پر کہ وہ فوراً آپ کی ساتھ ساتھ مدد کر دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہوتی رہے۔ پھر اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے بیچ میں تو جائے نماز وغیرہ کا، وضو کے پانی کا بھی انتظام پہلے سے سوچ کے رکھیں۔ آپ نے جن مضامین کو پڑھانا ہے ان کی آپ پہلے سے تیاری شروع کر دینی، آج کل میں تیاری ہونی چاہیے۔ تراویح اور شب قدر کی نمازیں پڑھانے کے لیے جگہ، جائے نماز ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام کر کے رکھیں۔ اور اسی طرح اگر 27ویں شب کو ختم قرآن کی خوشی میں کوئی مٹھائی تقسیم کرنی ہے یا کیسٹس یا کارڈ تقسیم کرنا ہے یا کچھ، تو اس کا بھی پہلے سے پلاننگ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ 27ویں رات کو بیٹھ کے آپ وہ پیک کرنا شروع کریں اور لوگ تسبیح نماز کر رہے ہوں اور آپ بیٹھ کے کھجوریں یا مٹھائی پیک کر رہے ہوں، یہ چیز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانہ کے ڈبوں کا بھی انتظام کر لیں، جہاں کہیں آپ کریں تو اس کے ساتھ لوگوں کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو مانگے نہیں، لیکن ان کے لیے سہولت ضرور پیدا کر دیں، اور اس رقم کو پھر آئندہ دین کے کسی کام میں جس طرح مناسب ہوگا استعمال کی جو طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ خود اچھی طرح تیار ہوں، صاف ستھرے اور استری شدہ کپڑے پہنے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سادہ رہنا چاہیے اور یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اگر استاد یا پڑھانے والا یا سکھانے والا ہی ایسا ہو تو پھر دوسرے لوگ بھی سونے لگتے ہیں۔ یعنی آپ کو خود زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے تاکہ نیند کا بھی ٹائم ہو تو ذرا نیند اڑ جائے۔ پالیسی، جو بھی پروگرام کیا جائے اس کے بارے میں الہدا کو مطلع کر دیں تاکہ نوٹس بورڈ پہ ہم یہاں لگا دیں۔ یہاں بہت کالز آتی ہیں، فلاں ایریا میں کچھ ہو رہا ہے، فلاں میں ہو رہا ہے، پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم آپ کا بتا نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس غرض سے ضرورت ہے جاننے کی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے تاکہ اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر اسی طرح وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے، جتنی سنجیدگی سے آپ خود کلاس لیں گے اتنی سنجیدگی سے لوگ سنیں گے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے حصول علم کی ایک ایک کر کے تمام دعائیں پڑھوا دیں۔ ہر مضمون کی رمضان سے پہلے تیاری کر لیں، تمام مضامین پڑھانے کے لیے ان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، جیسے برانچ وغیرہ میں۔ اختلافی مسائل پر بحث کرنے سے گریز کریں۔ نماز تراویح کی تعداد پر لوگ بحث کریں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں لوگوں کو وضاحت کر دیں کہ حضور کی سنت یہ ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہیں کہ وہ ضرور پڑھے، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر لی جائے۔ پھر اہم نکات اور تجاویز، کام کا آغاز نماز حاجت پڑھ کر کریں۔ یہ آپ اپنے پلے باندھ لے چیز، یہ نہ کہیں کہ لو یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں 7 دفعہ دورہ قرآن کرا چکی ہوں تو اب تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جو منہ سے نکلے گا وہ اللہ کے اذن اور توفیق سے نکلے گا، جب تک اس کی مدد ہوگی تو کام درست ہوگا، اس لیے لازمی طور پر اس کا خیال ہو۔ پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے دوران وقت سے پہلے آنے والوں کو تلاوت سنوا دی جائے، یا کوئی حدیث کی کتاب مثلا آپ نہیں کوئی اور اویلیبل ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا ضرور کوئی انتظام کر کے رکھیں۔ پھر رمضان پروگرام اس بار تجوید پر زیادہ زور ہوگا، ایک پارہ روز ناظرہ تلاوت کے ساتھ پڑھا دیا جائے یا اس کو کیسٹ سے سنوا دیا جائے تو اس سے بھی لوگوں کی لسننگ جو ہے امپروو ہوگی اور قرآن کا لہجہ جو ہے اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وقت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے۔ کلاس کا آغاز کرتے وقت مسکراتے ہوئے سب کو سلام کریں، نحمد و نصلی سے آغاز کریں اور اچھے اخلاق اور رویے سے تبلیغ کو حسن بخشیں۔ کلاس کے درمیان 5 سے 10 منٹ کا وقفہ دے کر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ دعا اور سوالات کے لیے رکھ سکتے ہیں آخر میں،
اگر آپ چاہیں تو اگر سمجھیں کہ نہیں جواب دے سکتے تو اس مشکل میں نہ پڑیں. پڑھاتے وقت عام فہم سادہ اور آسان زبان استعمال کریں، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بات پہنچانا، اپنی قابلیت جھاڑنا نہیں. جو بھی بات کریں خود بھی اس پہ عمل کریں، اس سے تبلیغ کے کام میں انشاءاللہ تاثیر ہوگی. مثلا میں اپنے طور پر شعوری طور پہ کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں نے صدقے کی آیت آج پڑھانی، صبح جیسے تیاری کر رہی ہوتی ہوں قرآن پاک کی پڑھنے سے پہلے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ کلاس میں جا کے بتانا ہے، تو اس وقت میں شعوری کوشش کرتی ہوں کہ آج میں یہ کر کے جاؤں. مثلا یہ ہے کہ جیسے اگر میں نے صلہ رحمی کا پڑھانا ہے، یہ رشتہ داروں کے حقوق کا پڑھانا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، کسی نہ کسی رشتہ دار کو فون کروں گی، حال پوچھوں گی، کوئی اس کے لیے اچھی خبر بھیجوں گی، تاکہ میں اگر کسی کو بتاؤں تو وہ پھر اثر آئے دلوں میں. تو آپ کو بھی یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی کہ جو تیاری کر رہے ہیں سپارے کی، تو یہ تیاری صرف علمی تیاری نہ ہو، اس میں یہ دیکھ لیں آج میں یہ کہنے والی ہوں اور میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے، چاہے اس کا 1% ہی آپ کر سکے، زیادہ کی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن وہ کر کے بات شروع کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح دوران پروگرام خواتین کو مختلف کیسٹس، ہینڈ آؤٹس، کتابیں اور کارڈز وغیرہ لینے پر بھی آمادہ کر سکتے ہیں، یا لینے پہ آمادہ نہ بھی کریں تو ان کو اطلاع دیں، یعنی ان کو اس کا بتاتے جائیں. مثلا اگر پہلا سپارہ ہے اور جادو پہ بات ہوئی ہے تو وہ آپ کو آ جائیں گے، مجھ پہ بھی اثر ہے، مجھ پہ بھی اثر ہے، تو ان کو آپ کہیں جی وہ فلانی کتاب ہے جادو ٹونے کا علاج، یہ پڑھ لیں، یہ دعائیں ہیں یہ پڑھ لیں، یا یہ کیسٹ ہے یہ سن لیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی. کیوں؟ ورنہ تو لوگوں کی کہانیاں سن سن کے آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی. آپ دورہ قرآن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، سویرے آپ نے پلاننگ کی تھی نماز اول وقت پہ پڑھوں گی، وہ اتنے سوال جواب شروع ہوئے کہ نماز آپ کی پہلے ہی دن آخری وقت پہ آ گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ اعتدال بگڑ گیا. اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کون کون سی کتابیں ہیں، کون سی دعائیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، عموماً لوگ کیا سوال کرتے ہیں، ان سوالوں کے لیے جواب پہلے سے ہی. مثلاً کوئی سوال حلال حرام کے بارے میں کرتا ہے تو یوسف قرضاوی کی کتاب اسلام میں حلال و حرام بہت اچھی ہے، آپ اس کا ریفرنس دے دیں کہ یہ مسئلہ ان فلاں مولانا نے بہت اچھی طرح لکھا ہے، آپ اس کتاب میں سے پڑھ لیں. کچھ کتابیں اپنی لائبریری میں بھی رکھیں، اس میں سے بھی آپ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ جا کے پڑھ لیں واپس لے آئیں. یا یہ کہ کیسٹس کا سٹال ہو یا کارڈز وغیرہ، تو اس میں بھی آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ جتنی بھی کیسٹس اور کارڈز تیار ہوئی، یہ سارے پلاننگ کے تحت نہیں، یہ ضرورت کے تحت ہوئے. جو لوگ پوچھتے تھے اس کی پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی چیز بنا لیں، اور آئندہ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. 3 اشروں کی جو دعائیں منسوب کی جاتی ہیں وہ مسنون نہیں، لہٰذا وہ تقسیم نہ کی جائیں. بہت سے لوگ اس میں شروع کر دیتے ہیں، یا پہلے اشرے کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں بتائی، لہٰذا اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی بدعات رواج نہ پائیں. پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور صفوں کے مسائل ابتدا میں ہی بتا دیے جائیں. مثلا اگر زور کی نماز لوگ اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، یا تراویح کہیں اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس پر بھی آپ ان کو شروع میں ہی بتا دیں کہ اکٹھی نماز کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ روز آپ ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے ان کو مت جھٹکیں. اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کریں، یعنی اختلافی مسائل میں آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں گے، جس طرح وہ کمفرٹیبل ہیں اسی طرح کام کریں. آپ کا کام ہے بتانا، آگے کا کام ان کے اوپر چھوڑ دیں. پھر پروگرام کے دوران پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل لکھ کر رکھیں. لوگوں کی باتوں اور درپیش مسائل پر الجھے مت، بلکہ اللہ سے مدد طلب کریں. حل سوچیں اور استقامت کے ساتھ اپنے کام پہ جمے رہیں، کیونکہ مخالفت بھی آئے گی، تنقید بھی آئے گی، تنقیص بھی ہوگی، تحقیر بھی ہوگی، تذلیل بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کے جواب میں صبر اور استقامت اور فوراً اللہ سے رجوع، یہی اس کا حل ہے، اور کچھ حل نہیں. یا پھر یہ کہ آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں، اور اگر آرام سے بیٹھنے میں ہی دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، یہی فائدہ کیا کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ طاق راتوں میں 5-10 منٹ کو خاموشی اختیار کرنے کو کہا جائے، تاکہ ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے. یعنی اگر اکٹھے عبادت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارا وقت آپ ایک اجتماعی وہ ایک شغل میلہ کی کیفیت نہ ہو، بلکہ اس میں خصوصی لوگوں کو کہیں کہ اس وقت ہم سب خاموش ہو کے اپنی اپنی ذاتی دعائیں مانگیں، ذاتی عبادت کریں، اپنا محاسبہ کریں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ معافی مانگیں. خواتین کو زکوٰۃ، صدقات، فطرہ دینے پر ابھاریں، اور جمع شدہ رکوع، یعنی یہ نہیں کہ مانگنا شروع کر دیں. ابھارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس لے آؤ، اس ابھارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادا کریں اپنا فریضہ. پھر اسی طرح صلاۃ التسبیح کا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. شروع میں تو اس لیے عام طور پر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اس کا شوق بہت ہوتا تھا، تو پھر قرآن کی طرف آہستہ آہستہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بہانے ہمیں قرآن کا شوق ایک پیدا ہوا. اب یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو ملائیں تو الحمدللہ وہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل ضعیف یا موضوع چیز ہے. اور اسی طرح نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے. جہاں اطمینان ہو کسی کو پڑھا لے، جس کو نہیں اطمینان آپ میں سے بھی نہ وہ پڑھے نہ وہ پڑھائے، اس معاملے میں بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کو پابند کیا جائے اس کا.
کچھ علاقوں کی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کی خواتین بیچاری اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، بہت کچھ نہیں جانتی، تو کم از کم اگر وہ اس بہانے آ گئے ہیں تو ان کو بٹھا کے نماز بھی پڑھا دیں اور تھوڑی سی اور مسئلے مسائل کی باتیں بھی بتا دیں۔ رمضان کے بعد کورس میں ایڈمیشن لینے یا کوئی پروگرام جو آپ شروع کروانا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور آگاہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کلاس اب شروع رکھی جائے رمضان کے بعد، ترجمے وغیرہ کی سوالات لکھی ہوئی شکل میں لیں، دوسرے دن تیاری کے ساتھ جواب دیں۔ یعنی کوشش کریں کہ اگر آپ کو سوالات کے جواب دینے میں کوئی مشکل ہے یا اختلافی باتیں ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، پھر کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب دے سکتے ہیں، لیکن جو بات پتہ نہ ہو تو خدا کے لیے اس کے بارے میں نہ کہیں اپنے پاس سے کہ ہائے میری بےزتی ہو جائے گی، کہ وہ کہیں گے 1 سال کا کورس کر رکھا ہے تو یہ بات نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، دنیا کی بےزتی زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ غلط بات بتا کے کسی کو آخرت کے وہ مشکل ہو۔ پھر دورہ قرآن کا یہاں پر مقاصد کیا ہے؟ مختصر وقت میں قرآن پاک کا پیغام پہنچانا، پھر یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے جوڑنا، پھر دین کی محبت ڈالنا، علم حاصل کرنے کا شوق دلانا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے احساس کو بیدار کرنا، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کریں، یعنی تقویٰ پیدا ہو دوسرے لفظوں میں، پھر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا، لوگوں کو حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی ترغیب دلانا، لوگوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ پیدا، یعنی ویسے تو قرآن سارا سامنے آئے گا لیکن یہ چند کوالٹیز جو ہیں یہ کوشش کریں کہ زیادہ ان کے تکرار ہو اور لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ پھر نیک کاموں پر ابھارنا، کلام الہی سنا کر لوگوں کے دلوں میں شکر گزاری پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر زیادہ زیادہ عبادات کرنے کا شوق دلانا۔ اس میں خاص طور پر ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا۔ پھر اس کے لیے کانٹینٹس آپ کے پاس کیا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، بامحاورہ ترجمہ ہو، مختصر تفسیر ہو، یا پھر منتخب آیات کی تفسیر ہو، سارا نہیں تو چند آیات کی تفسیر۔ انڈیکس پچھلے سال بھی بانٹا گیا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری اشیاء جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہو، قاری حذیفی کی کیسٹ ہو، سادہ قرآن پاک یا پارے ہوں، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی یا احسن البیان یا فہم القرآن کی کیسٹس وغیرہ آپ لے سکتے ہیں۔ میتھڈ جو ہے اس میں یہ کہ کسی اچھے قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگا کر قرآن پاک کچھ دیر خاموشی سے سنوایا جائے۔ اگر آپ خود پڑھیں گے تو پھر آگے ترجمہ پڑھتے ہوئے تھک جائیں گے، اس لیے اس سے مدد لے لیں۔ کیسٹ لگا کر ہر آیت کو قرآن پاک میں دیکھ کر خاموشی سے پڑھوانا، بامحاورہ ترجمے والے قرآن سے قرآن پڑھ کر سنانا، کیسٹ کے ذریعے مختصر تفسیر سنوانا، یعنی بعض اوقات تیاری نہیں ہو سکتی یا آپ بہت بزی ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ جائیں، خود تجوید کرا دیں یا دعائیں سکھا دیں اور کیسٹ سے تفسیر سنوا دیں، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ہر پارے کی جو منتخب آیات کی تفسیر یا پورے قرآن کا دورہ قرآن خود کروانا، لوگوں سے کہا جائے کہ وہ کلاس میں باوضو ہو کر آئیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا ادب نہیں پتا ہوتا، تو اس کی طرف بھی آپ خود توجہ رکھیں کہ خاموشی ہو، کیونکہ یہ ادب آپ خود کریں گے اور کروائیں گے۔ خود دورہ قرآن کروانے والے کے لیے قرآن کی ادائیگی اور عربی تلفظ درست ہو، یعنی دورہ قرآن کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ عربی عبارات بیچ بیچ میں سے پڑھ کے اس کے ذریعے دلوں کو جگایا اور گرمایا جائے، اس کے لیے اپنی تجوید بھی آپ بہتر بنائیں۔ اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہوں تو فہم القرآن کی کیسٹ سے دورہ قرآن کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کیسٹ کلاس کرانی ہو تو اس کیسٹ کو پہلے سے سن لیا جائے تاکہ ریکارڈنگ چیک ہو جائے، ڈسکشن کے اہم نکات بھی نوٹ کر لیے جائیں۔ کیسٹ کلاس کرتے وقت پروگرام انچارج کلاس میں خود موجود رہے، یعنی کیسٹ لگائے اور خود جا کے ہنڈیاں پکانے لگ جائیں گھر میں۔ اور اگر کہیں کیسٹ پھنس جائے یا اٹک جائے یا لائٹ چلی جائے تو ان مسائل کو فوراً حل کیا جائے۔ پھر دعائیں، ان کے مقاصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور شوق دلانا اور دعا پڑھنے کا، اور اس کی جو قبولیت کے اوقات، یعنی صرف دعا نہ پڑھائیں بلکہ اس کی جو فضیلت وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ لوگوں کو بتائیں۔ اس میں دعاؤں کے جتنے بھی کارڈ اور کتابیں وغیرہ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر امدادی اشیاء میں دعا کے مسائل جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اس میں بہت اچھی طرح دعا کے آداب بتائے ہوئے ہیں احادیث کے ساتھ، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، قرآنی اور مسنون دعائیں جو الہدا کی چھپی ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی طرح کیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو اس کی پروننسیشن نہیں ٹھیک تو ہم نے اس دفعہ یہ 3 دفعہ کی ریپیٹیشن کے ساتھ نئے کیسٹ تیار کرائے، تو اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ پھر طریقہ کار یہ ہے کہ دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت بتائیں، دعائیں پڑھوائیں، اور پھر یہ کہ 6-7 دفعہ کہلوائیں، پھر ان سے سنیں، پھر وضاحت بھی کریں، پھر موقع بھی بتائیں اور اس کا فائدہ بھی بتائیں۔ پھر روزہ اور زکوٰۃ کی تعلیمات پر بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی یہ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ رمضان میں یا دورہ قرآن کرا لیں، خود کرائیں، خود نہیں ٹائم تو کیسٹ سے کرائیں، وہ نہیں ٹائم سلیکٹڈ آیات کرا دیں، وہ نہیں ٹائم تو اس کے علاوہ آپ کیا کریں،
کہ دعائیں پڑھوا دیں. مثلاً اگر ٹیم ہے ایک قرآن پڑھا رہا ہے تو دوسرا دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ دعائیں سکھا دے, تیسرا کتاب الصیام پڑھا دے مثلاً اگر موقع ہو تو, یا یہ آپ کریں کہ زکوٰۃ کے مسائل سکھا دیں لوگوں کو, کیونکہ جو کام کرنے ہیں ان کا اگر علم ہو تو زیادہ بہتر طور پر لوگ کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر آپ پلاننگ کریں گے کہ کتنی دن میں آپ کتاب ختم کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن میں یا 2 دن میں ساری کتاب ختم کر کے رکھ دیں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگوں کو جذب کچھ نہیں ہوگا. جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کیچڑ اندر نہیں جذب ہوتا. اس لیے خدا کے لیے لوگوں کو ایک ہفتے میں کتاب الصیام اور ایک میں کتاب الزکوٰۃ پڑھا کے فارغ نہ کر دیں, بلکہ تھوڑا تھوڑا روز حتیٰ کہ وہ اس کو جذب کر لیں. پھر اس میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا اور نیکیوں کو آسان طریقے سے کرنے کا اور زیادہ کرنے کا شوق دلانا. یعنی فقہی مسائل کے علاوہ مراد یہ کہ صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کو اخلاقیات پر بھی آپ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں الگ طور پر. اگر آپ قرآن پاک کا کرا رہے ہیں تب بھی, نہیں کرا رہے تب بھی. اور اس میں اسوہ حسنہ بنت الاسلام کی ایک کتاب ہے بہت اچھی, اس میں احادیث جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے. اسی طرح جو بھی آپ کے پاس اور کتابیں اویلیبل ہوں. اب جب آپ کام کرا لیں تو پھر اینڈ میں اپنا جائزہ لیں, کیا کورس کے مقاصد پورے ہوئے, اگر نہیں تو کیوں نہیں ہوئے, کیا پروگرام پلان کے مطابق چلا, پروگرام کے دوران مسائل کیا پیش آئے, ان کو حل کیسے کیا, کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, کن چیزوں کی کمی تھی, کس قسم کی مدد کی ضرورت تھی, کورس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز کیا ہیں, پروگرام کے اچھے نکات کیا رہے, مفید تجربات کیا رہے, پروگرام کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا تھے, اس تجربے سے آپ کے علم اور عمل میں کیا بہتری ہوئی. یہ نہیں کہ سارا کچھ لوگوں کو سنانے کے لیے ہم کریں اور خود جو ہے وہ محروم رہے. اپنے بارے میں بھی ضرور سوچیں کہ ہمارے اندر کیا چینج آیا کسی کو سکھانے کے بعد. پھر اسی طرح تمام کاغذات, ڈاکیومنٹس جو آپ نے کورس کے دوران بنائے ان کی ایک کاپی ساتھ لگا کر الہدا میں اگر بھجوا دیں تو اس سے کیا ہوگا, آئندہ آپ کے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی, اس کا صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا. تو جو آپ کو مشکلات پیش آئیں ان کو لکھ کے یہاں بھجوا دیں, تو ہم اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے. جی آپ دیکھیں کہ جیسے شروع میں یہ بتایا گیا تھا نا کہ آپ اپنی جگہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کہاں ہے. آپ نے گھر میں کرنا ہے, دورہ قرآن کرنا ہے, 2 گھنٹے ٹائم چاہیے, 2.5 گھنٹے چاہیے, اس کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ ایک سپارے کا ترجمہ تفسیر اور ساتھ دعائیں یا تجوید یا آداب زندگی میں سے یا اخلاقیات میں سے کوئی اور چیز آپ پڑھ کر ایک ایک چیز سنا سکتے ہیں, یا کتاب الصیام میں سے یا کتاب الزکوٰۃ میں سے, یعنی قرآن کے علاوہ بھی عملی زندگی سے متعلق. اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے کا نہیں ہے, تو آپ کیا کریں, قرآن پاک کی ہر سپارے کی وہ آیتیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, اتنی دفعہ پڑھنے پڑھانے کے بعد ایک ہوتا ہے نا کچھ آیتوں کے ساتھ اپنی ایک روحانی تعلق ہو جائے, ان کی تفسیر بھی بڑی اچھی نکلتی ہے. تو آپ کیا کریں, اس 1 گھنٹے میں ان آیتوں کو سلیکٹ کر لیں. ساتھ اس کے آپ کیا کریں, کسی اور کو, اپنی کسی دوست کو جو بھی اویلیبل ہو اس کو ملا کے کوئی اور چیز انہی ٹارگٹس میں سے, جیسے زکوٰۃ, رمضان, صلاۃ میں سے ایون, کیونکہ لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی, یا نماز سکھائیں ان کو. کیونکہ بلیو می جتنی دفعہ بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے ہیں, پڑھے لکھے BA کی ہوئی بچیاں بھی آئی ہیں, لیکن نماز کا تلفظ درست نہیں ہے. آپ خود سوچے, پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو قرآن تو پورا سنا رہے ہیں, اگر ساتھ ایک نماز کا تلفظ سکھا دیں تو یہ مہربانی ہوگی ان کے ساتھ. یعنی اس کا صحیح سورۃ فاتحہ اور دعائیں اور جو بھی نماز کے اندر تسبیحات ہیں, لوگوں کو التحیات جو ہے وہ بھی صحیح نہیں آتا پڑھنا, دعائے قنوت نہیں آتی بعض اوقات لوگوں کو, آیت الکرسی کی صحیح پروننسیشن نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ کیا کریں, 1 گھنٹے میں مختصر تفسیر کچھ آیتوں کی کرا دیں, آدھا گھنٹہ ساتھ تجوید ملا لیں, یا آدھا گھنٹہ تفسیر کا رکھ لیں, آدھا تجوید کا رکھ لیں. پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی اسکول میں تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ رمضان سے متعلق مثلا روزے کی جو فضیلت ہے, روزہ رکھنے کا ثواب, نہ رکھنے کا گناہ, پھر روزے کی حالت میں کیا کریں کیا نہ کریں, اس پہ پھر صبر, شکر, پھر جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, لڑائی جھگڑے سے بچنا, کیونکہ یہ ساری رمضان کی احادیث میں جو چیزیں آتی ہیں ان ایک ایک حدیث کو لے لیں اور ایک حدیث کی تفسیر 15 منٹ پہ کر لیں. اس ایک حدیث سے ریلیونٹ حدیثیں اور آیتیں قرآن پاک یا مختلف احادیث کی کتابوں سے لکھ لیں. پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کسی اسمبلی میں آپ کو 5 منٹ کا صرف ٹائم ملا ہو, تو اس کے لیے آپ ایک افیکٹو حدیث پڑھ کے ریڈ آؤٹ کر کے
صرف خلاصہ تھوڑا سا کر دیں. ہم اس حدیث کی روشنی میں یا اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. صرف شوق دلاتے رہیں. یعنی اپنے ٹارگٹس رکھ کے، ٹائم کو رکھ کے، اوقات رکھ کے، پھر اسی طرح اگر تراویحیں آپ کے گھر ہو رہی ہیں یا مسجد قریب ہے یا کہیں خواتین جمع ہے تو ان بٹوین تراویحوں کے کچھ نہ کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ سناتے رہیں. تو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے، کیونکہ رات کے کچھ حصے میں تعلیم دینا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا. عام دنوں میں تو یہ موقع نہیں ملتا. اگر رمضان میں یہ موقع مل جائے کہ تراویح کے بیچ میں تھوڑی سی تعلیم، تھوڑا سا رات کے حصے میں پڑھانا، ساری رات قیام کا ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ، اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوگی. تو یہ تھی چند باتیں اس کے حوالے سے، صرف یاد دہانی کرانا. الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے لوگ اگر کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ آرگنائز